یہ اعلیٰ حضرت کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے، عشق ہے کہ آج آپ کے لیے لوگ دنیا کے کونے کونے سے تشریف لا رہے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے لوگ عرس رضوی میں تشریف لاتے ہیں اور فیضان اعلیٰ حضرت حاصل کر کے جاتے ہیں، ورنہ کوئی دنیا دار کے لیے دنیا کے کونے کونے سے لوگ نہیں آیا کرتے۔ اعلیٰ حضرت نے جب بھی اپنی زبان کھولی کسی دنیا دار کے بارے میں نہیں بولا، جب بھی بولا مدینے کے تاجدار کے بارے میں بولا۔ آپ فرماتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میری جان بھی وہیں ہے، میرا دل بھی وہیں ہے، میرا ہوش بھی وہیں ہے، اور خرد کہتے ہیں عقل کو، فرماتے ہیں میری عقل بھی وہیں ہے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور دنیا میں بہت قلم کار آئے، کسی نے کسی کی تعریف کی، کسی نے لیلا کی تعریف کی، کسی نے مجنوں کی تعریف کی، کسی نے شیریں کی تعریف کی، کسی نے فرحات کی تعریف کی، لیکن اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا تو کسی لیلا کسی مجنوں کی تعریف نہیں کی، کسی دنیا دار کی تعریف نہیں کی، بلکہ مدینے کے تاجدار کی تعریف کی۔ آپ فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آپ نے جب قلم اٹھایا کسی دنیا دار کے بارے میں نہیں لکھا۔ لوگ آئے آپ کے پاس کہنے لگے حضور کچھ ہمارے یہاں کے بارے میں کہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ آپ نے جب بھی قلم اٹھایا ہے مصطفیٰ کی تعریف کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ بوالا ہمارا نبی، سب سے بالا بوالا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اور فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اب آئیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں۔ اعلیٰ حضرت نے جب صلاۃ و سلام لکھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، آج دنیا کے کونے کونے میں یہ سلام گونجتا ہے، دنیا کے کونے کونے میں یہ سلام پڑھا جاتا ہے۔ لوگوں نے اعتراض کیا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے یہ کیا لکھ دیا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ارے ایک بار سلام بھیجتے لاکھ بار بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لاکھ کی بات کرتے ہو، اب لاکھوں کی باتیں نہیں، اب کروڑوں کی باتیں کریں گے۔ فرماتے ہیں کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، ایک طرف آدائے دیں ایک طرف ہے حاسدیں، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصطفیٰ کی طرف لو لگاتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، جب مدد ملتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود۔ فتنے ہر دور میں اٹھتے ہیں، اور ہر دور میں فتنوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو فتنے اٹھتے گئے، اعلیٰ حضرت ان فتنوں کو دباتے گئے، اور جب فتنے اٹھتے ہوں اور فتنوں کو جب ختم کرنا ہو تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں کا مطالعہ کر لینا، اور یہی کہنا کہ ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کے لیے اتنا بھی کہہ دینا کہ جس نے بد مذہبوں کے قلعے ڈھا دیے، ہمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے اعلیٰ حضرت کی بات کر رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے لیے جو حضور کے غدار ہیں، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے لیے آپ کہتے ہیں قل کے رضائے خنجر خونخوار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔ اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے تو طالب علم آپ کے پاس پڑھنے آیا کرتے تھے، طالب علموں سے بڑا پیار کرتے تھے، اور اساتذہ کو چاہیے کہ جو طالب علم ہوتے ہیں نا ان کو پیار محبت سے پڑھایا کریں، کہ آپ کے پاس جو بچہ پڑھتا ہے اس کو اگر پیار سے آپ سمجھائیں گے تو وہ جلدی سمجھے گا۔ تو ایک طالب علم تھا، اس کی ڈیوٹی تھی کہ آپ کے پاس کھانا لایا کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ روزے سے تھے اور وہ بچہ آیا تھوڑا لیٹ ہو گیا، کھانا تھوڑی دیر میں لایا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، آپ نے اس کے تھپڑ مار دیا۔ اعلیٰ حضرت نے جب تھپڑ مارا تو وہ بچہ وہاں سے چلا گیا کھانا دینے کے بعد۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ افطار کر کے مغرب کی نماز پڑھ کے آپ کو خیال آیا کہ میں نے اس بچے کے ساتھ غلط کیا،
میں اس کو مارنا نہیں چاہیے تھا۔ اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولانا امجد صاحب کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اس بچے کو بلا کے لاؤ، میں اسے معافی تلافی کروں گا، میں نے اس کو مارنا نہیں چاہیے تھا۔ امجد علی اس بچے کو ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ بچہ مل نہیں رہا ہے، وہ بچہ نہیں ملا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی دیکھیں، پوری رات آپ کو نیند نہیں آئی اور آپ کو یہی یاد آتا رہا کہ میں نے اس بچے کے ساتھ غلط کیا، ہم نے اس کو مارنا نہیں چاہیے تھا۔ آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، وہ بچہ بھی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ تمام تر علماء کرام وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سب کے سامنے گھٹنوں کے بل اس بچے کے سامنے بیٹھتے ہیں اور ہاتھ باندھتے ہیں اور اس بچے سے کہتے ہیں بیٹے مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں مارنا نہیں چاہیے تھا، میری غلطی ہے، مجھے معاف کر دو۔ اب سارے لوگ اعلیٰ حضرت کو دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت اور ایک بچے سے گھٹنوں کے بل آپ بیٹھ کر معافی مانگ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بیٹے مجھے معاف کر دو، میری غلطی ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے حضور آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میری غلطی تھی نا، اسی لیے آپ نے ہم کو مارا، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میں ناراض نہیں ہوں آپ سے، میری غلطی تھی، میں لیٹ ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بیٹے مجھے معاف کر دو، یہ ان کی سادگی کا عالم ہے۔ بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے حضور، جیسی آپ کی مرضی، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے تم تو نابالغ ہو، تم تو معافی بھی نہیں دے سکتے، تمہارا تو حق نہیں ہے معافی کا، تم تو نابالغ ہو، اب کیا کرو تم میرے تھپڑ مار لو۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے سے تمام مجمع کے سامنے کہتے ہیں کہ تم میرے تھپڑ مارو بیٹے۔ اب وہ بچہ رونے لگا، حضور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں آپ کو کیسے مار سکتا ہوں، حضور کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں ناراض نہیں ہوں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بیٹے جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گے، میرے تھپڑ نہیں مارو گے، جب تک مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اعلیٰ حضرت اس بچے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور 2-3 تھپڑ اپنے منہ پہ خود اس بچے کے ہاتھ سے مار لیتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی سادگی کا عالم ہے۔ اور جب اتنا کر لیا تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں امجد علی گواہ رہنا، کل اگر میدان محشر میں مجھ سے سوال ہوا تو تم گواہی دے دینا کہ اس بچے نے مجھے معاف کر دیا۔ پھر جیب میں ہاتھ ڈالا، کچھ پیسے آپ کے ہاتھ میں آئے، وہ سارے پیسے اس بچے کو دے دیے اور کہتے ہیں امجد علی تم دیکھ لو، میں نے اس بچے سے معافی بھی مانگ لی اور تھپڑ بھی کھا لیے اور معاوضہ بھی دے دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے۔ اعلیٰ حضرت کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھنا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1400 سے زائد کتابیں قوم کو دی ہیں۔